انفق رجل علی معتدۃ الغیر، یہاں سے انفق رجل علی معتدۃ الغیر بشرط ان يتزوجها بعد عدتها، ان تزوجته لا رجوع مطلقا وان ابت فله الرجوع ان كان دفع لها وان اکلت معه فلا مطلقا بحر عن العمادیہ۔ یوں کہتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ابھی عدت طلاق یا عدت وفات میں ہے، آفتاب نے سوچا کہ اس سے شادی کرنی ہے، لیکن جس دن اس کی عدت پوری ہوگی تو پتہ نہیں خالد راشد ماجد کون اس سے نکاح کر لے، اس لیے آفتاب نے ذرا ہوشیاری سے کام لیا اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ابھی سے اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی چکن فرائی لیا بھیج دیا، کبھی چکن چلی لیا بھیج دیا، کبھی مٹن قورمہ لیا بھیج دیا، کبھی ایک جوڑا کپڑا بھیج دیا، کبھی دوا بھیج دی، کبھی کچھ بھیج رہا ہے۔ تو یہ جو سامان اس کو بھیج رہا ہے، اگر بحیثیت ہبہ بھیج رہا ہے تو اس کی حیثیت بالکل الگ ہوگی، اور اگر بحیثیت مہر بھیج رہا ہے تو اس کی حیثیت بالکل الگ ہوگی۔ اگر بحیثیت ہبہ بھیجا ہے تو ہبہ میں معلوم ہے کہ ہبہ میں فی نفسی ہی دو صورتیں ہیں، وہ سامان جو آپ نے ہبہ کے طور پر دیا ہے اگر وہ جوں کا توں اس کے پاس موہوب لہو یا موہوب لہا کے پاس موجود ہے تو اس کو جوں کے توں کو واپس کر سکتا ہے، اور اگر اس نے وہ کھا کر ختم کر دیا یا کسی کو دے دیا یا بیچ دیا حالکن یا مستہلکن تو پھر اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رجوع کرنا بھی فی نفسی ہی جس صورت میں جائز ہے وہ بھی جواز ایسے ہے جیسے 3 طلاق کہ واقع ہو جاتی ہیں لیکن ناجائز ہے، جائز ہے لیکن انتہائی درجے مبغوض ہے، برا ہے، اس لیے رجوع کرنا نہیں چاہیے بہرحال۔ اور اگر مہر کے طور پر بھیجا ہے تو جو مہر کے طور پر بھیجا ہے اگر شادی ہو گئی تو وہ مہر میں لگے گا، اور شادی نہیں ہوئی تو اس کو واپس لینا جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفق رجل علی معتدۃ الغیر، دوسرے کی معتدہ پر خرچ کیا کسی شخص نے، آفتاب نے، بشرط ان یتزوجها، اس شرط پر کہ وہ عدت کے بعد اس آفتاب سے شادی رچائے گی، ان تزوجته، اگر اس نے اس سے شادی کر لی، لا رجوع مطلقاً، تو مطلقاً اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ اگر شادی کر لی تو رجوع نہیں کرے گا۔ اور وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر اس نے شادی سے انکار کر لیا، بعض ایسے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرو تو وہ خرچ تو لے لیں گے اور جناب دوستی توڑ دیں گے، تو خرچ پورا ہو گیا اور دوستی بھی ختم ہو گئی، فَلَهُ الرُّجُوعُ، تو اس کو رجوع کرنا جائز ہے، ان کان دفع لها، اگر اس کو سامان دیا تھا، وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ، اور اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھا لیا تھا، فلا مطلقاً، تو چاہے وہ ہبہ تھا یا وہ مہر تھا، بہر صورت اس میں رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو ساتھ میں بیٹھ کر کھا لیا اگر وہ ہبہ تھا تو وہ ختم ہو گیا، اور مہر وہ بنتا نہیں، مہر کھانے پینے کی چیز جو کھا لی وہ ساتھ میں کھلا دی وہ ہبہ ہی بنتا ہے، عرف میں اس کو ہبہ ہی کہتے ہیں، لہذا اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَفِيهِ يَخْتَصُّ بِهِ وَبِهِ يُفْتَىٰ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَاهُ لَهَا فِي صِغْرِهَا وَالْوَالْجِيَةِ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَهُ عَارِيَةً وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهَا ثُمَّ تُبْرِئُهُ۔
یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، عام مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں لڑکی کو جب رخصت کرتے ہیں تو اس کو کچھ سامان جہیز دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے سامان جہیز؟ لڑکی کا ابا، لڑکی کی امی، لڑکی کی بہن، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا پھوپھا، لڑکی کی خالہ، یہ سب مل کر زیادہ جہیز دیتا ہے ابا، تھوڑا 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 دوسرے لوگ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ لڑکی کی ملکیت ہے، لڑکی کی ملکیت ہے۔ ابا نے اپنی ملکیت سے نکال کر لڑکی کی ملکیت میں دے دیا، پھوپھی نے لڑکی کی ملکیت میں دے دیا، خالہ نے ماموں نے لڑکی کی ملکیت میں دے دیا۔ اب لڑکی لے کر جب اس کو چلی گئی تو لڑکی اس کی مالکہ ہو گئی۔ جیسے کسی نے بھی ہبہ کر دیا ہو، کسی نے بھی دے دیا ہو، تو لڑکی کو مالکہ بنا دیا، اب لڑکی ہی اس کی مالکہ۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کے ورثہ بھی اس کو واپس نہیں لیں گے، کوئی بھی واپس نہیں لے گا۔ شرط یہ ہے کہ جس نے سامان دیا ہے اس نے اپنے صحت کے زمانے میں دیا ہو، مرض الوفات میں دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ثلث میں وصیت ہوگی، ثلث کے بقدر میں نافذ ہو جائے گا، لڑکی اس کی مالکہ ہو جائے گی، اور ثلث سے زائد میں وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ جہازہ ابنتہ بجہاز، اور سامان دیا اپنی بیٹی کو، وسلمہا ذالک، اور اس کے سپرد کر دیا۔ ایک تو ہے خالی دینا، کہہ دینا زمان میں آپ ہی کے، ابھی میں نے یہ موبائل آپ کو دے دیا لیکن میرے ہی زمان میں ہے ابھی، تو ایسی صورت میں ملکیت تام نہیں ہوگی۔ لیکن سلمہا ذالک، اگر اس کے سپرد کر دیا تو اس کی ملکیت تام ہو گئی۔ لیس لہ الاسترداد منہا، تو اس سے لوٹانا جائز نہیں۔ ولا لورثتہ بعدہ، اور جس نے دیا ہے اس کے بعد اس کے ورثہ بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ان سلمہ ذالک فی صحتہ، اگر دینے والے نے اپنی صحت کے زمانے میں اس کو دیا ہے۔ اور اگر مرض الوفات میں دیا ہے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کل مال کا ثلث وہ ہے یا نہیں۔ اگر کل مال کا ثلث ہے، نہیں، یہ تو لڑکی ہے، وارثہ ہے، اور وارث کے لیے وصیت بھی درست نہیں ہوتی۔ بل تختص بھی، بلکہ وہ لڑکی اس سامان کے ساتھ خاص ہوگی، یعنی وہ لڑکی کی ملکیت ہو جائے گا۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ وقدا، آگے بتاتے ہیں ہمارے گھروں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بچی چھوٹی ہے، ابھی صغیرہ ہے، بالغہ ہوئی نہیں، کوئی سامان بیچنے آیا، برتن بیچنے آیا، 2 برتن لے کے اس کے لیے رکھ لیے، کہہ دیا یہ بچی کے لیے لیے، اسی کے جہیز میں دے دیں گے، یہ دے دیے۔ ایسے ہی کوئی چادر آئی، بچی کے لیے چادر لے لی، تو بچی کے لیے جو چیز لے لی وہ بچی کی ملکیت ہو گئی۔ رہا بچی کا قبضہ تو وہ نابالغہ ہے، اس کا قبضہ معتبر نہیں ہے، اس کے ولی گھر والوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو یہ ولی کا قبضہ کرنا اسی کا قبضہ کہلائے گا، اور ایسی صورت میں وہ سامان اس لڑکی کی ملکیت ہو جائے گا۔ لہذا اگر اس سامان کو اب آپ کو ضرورت پیش آنے لگی اور لڑکی صغیرہ ہے، صغیرہ کا اجازت دینا معتبر نہیں، اور بغیر اجازت کے آپ استعمال کر سکتے نہیں ہیں۔ جب وہ بالغہ ہو جائے اور خوش دلی سے آپ کو اجازت دے تو آپ اس کا سامان لے سکتے ہیں، ورنہ وہ اسی کی ملکیت ہے۔ وَقَدَا لَوِ اشْتَرَاهُ لَهَا، اور ایسے ہی اگر اس کے لیے خریدا اس کی صغر سنی میں۔ ایک آدمی نے جہیز دیا، لیکن وہ عرف تو یہ ہے کہ جہیز لڑکی کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی سامان خریدا لڑکی کے لیے، صغیرہ کے لیے، عرف تو یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، لیکن عرف کے خلاف یہ اس کو جو سامان دے رہا ہے وہ سامان ملکیت کے طور پر نہیں، عاریتاً دے رہا ہے۔ مثلا لڑکی جا رہی ہے سسرال میں تو اس کو زیورات دے دیے تاکہ پہن کے چلی جائے، اور جب واپس آ جائے گی 1-2 مہینہ استعمال کر لے گی، پھر زیور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تو پھر وہ زیور اتار کر ابا واپس لے لیں گے۔ ابھی عاریتاً اس کے بناؤ سنگار کے لیے زیور دے دیا ہے، تو چاہیے یہ ہے کہ جب اس کو سپرد کر رہا ہے تو عرف میں تو یہی سمجھا جائے گا ملکیتاً دے رہا ہے، گواہ بنا لے کہ جناب میں یہ سامان جو دے رہا ہوں یہ عاریتاً دے رہا ہوں، بعد میں اس کو واپس لے لوں گا۔ والحیلۃ ان یشہد، اور حیلہ یہ ہے کہ گواہ بنا لے،
اس کو سپرد کرتے ٹائم اس بات پر کہ جو اس کو دے رہا ہے وہ عاریتن دے رہا ہے۔ ایک صورت اور ہے کہ لڑکی نے سامان لے لیا اور ابا نے دے دیا، جس نے بھی دیا ابا نے ماموں نے، تو اب لڑکی کی ملکیت ہو گئی۔ اگر ابا اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں لڑکی کی ملکیت کو کیسے واپس لیں؟ ایک صورت یہ ہے کہ لڑکی سے اس سامان کو خرید لیں، اس سامان کو خرید لیں، مثلا 50,000 میں خرید لیا اور 50,000 تو ہے نہیں سامان، تو وہی واپس لینا تھا، تو لڑکی قیمت سے اپنے ابا کو بری کر دے، جو پیسے 50,000 ابا کے ذمے ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دے۔ احوط یہ ہے ان یشتریہ منہا کہ وہ سامان اس لڑکی سے خرید دے، ثم تبرئہ پھر وہ اس کو ابا کو قیمت سے بری کر دے، معاف کر دے۔ یہ ٹیڑھا کان پکڑنے والی بات ہے، ورنہ تو جب لڑکی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ فری فری سامان واپس کر رہی ہے، سامان ابا کو دے رہی ہے، تو اس صورت میں فری فری میں یہ دور کی کوڑی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب پہلے ابا خریدے اور پھر وہ لڑکی قیمت معاف کر دے پھر بھی فری ہی گیا۔ تو اس صورت میں لڑکی ڈائریکٹ ہبہ کر دے اپنے ابا کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے سامان جہیز دینے والی بات۔ سامان جہیز میں، جہیز تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے بھی گیا، اب وہ کس کی قیمت سے خریدا گیا تھا، کس کی قیمت سے نہیں خریدا گیا تھا، لیکن گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا موٹا سامان، وہ کیا کہتے ہیں، کھجور کی چھال کا گدا، ایک مشکیزہ اور ایک کٹورا، کچھ چھوٹا موٹا جو اس وقت ضرورت کا سامان تھا، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیا۔ ایسے ہی جو ہے آج کے دور میں بھی، تو آج کے دور میں اب الگ الگ گھرانے ہیں، جن گھرانوں کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے لحاظ سے وہ سامان جہیز دے دیتے ہیں، تو فی نفسی ہی جہیز دینا یہ تو کوئی عدم جواز کی بات نہیں ہے۔ کٹورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پانی وانی پینے کے لیے، اب بڑھ کے وہ فریج بن گیا، مشکیزہ جو ہے فریج بن گیا، کٹورا کروکری بن گیا، اور جناب کھجور کی چھال کا گدا ڈبل بیڈ بن گیا، وہ بنتے 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 عرفی ضرورت میں آ گیا ہے۔ تو عرفی ضرورت کے لحاظ سے کچھ سامان وہاں دیا گیا، یہاں بھی سامان دیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو ہے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو کیا مجھے دے دیں، چاہے کوئی کسی کو خرچ کر دے، اس پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی ملکیت میں روزانہ آدمی تصرف کرتا ہے، دوست کو احباب کو کسی کو بھی کھلا دیتا ہے، دے دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، سب جائز ہے، تو اپنی بیٹی کو ہدیہ کیوں نہیں کر سکتا خوشی کے ٹائم پہ؟ بالکل جائز ہے، درست ہے کہ جہیز دے دیا جائے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس سے معاشرت میں گڑبڑ نہ ہوتی ہو، یعنی ایسا لوگ دکھاوا کہ دوسروں کی بچیوں کے اوپر اثر پڑتا ہو اور معاشرے کا بیلنس خراب ہوتا ہو، یا لوگ جو ہے لوگ دکھاوے کے لیے ریاءً للناس وہ ایسا کرتے ہوں کہ جتنی ہمت نہیں ہے اس سے زیادہ قرض لے کر پریشان ہو کر تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، یا ریا کرنا، دکھاوا کرنا، یا اس پر فخر کرنا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے جہیز ناجائز ہو جاتا ہے۔ فی نفسی ہی اگر کسی نے اپنی بیٹی کو کچھ دے دیا تو بیٹی کو کیا مجھے دے دے، تب بھی ناجائز نہیں۔ آگے ذرا سا بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا، اخذ اہل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یستردہ لانہ رشوۃ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کو رخصت کرنے لگے تو لڑکی کو کار میں نہیں بیٹھنے دیتی لڑکیاں، وہی لڑکی کے گھر والے جو ہے، لڑکی کے گھر والے لڑکی کے گھر کی لڑکیاں یا لڑکی کے کیا کہتے ہیں ان کو بہنوئی وغیرہ، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کار میں نہیں بیٹھنے دے رہے، کار کا دروازہ جب کھلے گا پہلے ان کو پیسے دو، تو وہ پیسے لیتے ہیں، زبردستی پیسے لیتے ہیں، وہ بہانے ہیں یہ۔ تو اخذ اہل المرأة شیئا، لڑکی والوں نے کچھ لے لیا،
عند تسلیمی رخصتی کے ٹائم فلزوجی تو شوہر ان سے واپس لے جائے. اول تو دینا نہیں چاہیے، اور اگر دینا پڑ گیا اب بیوی لانی کیا کریں، آ نہیں رہی ہے ایسے تو پیسے دے دیے، بعد میں وہ پیسے واپس لے سکتا ہے. لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ اس لیے کہ کسی چیز کا بدل بھی نہیں ہے اور خوش دلی خوش طبعی سے ہدیہ بھی نہیں ہے. ہاں یہی جو ہے جوتا چورائی میں ہے، خوش دلی سے کوئی دے رہا ہے سبحان اللہ، تو لیکن اس کو معاشرے میں دباؤ نہیں بنانا چاہیے. دباؤ بن گیا، خوش دلی سے دیا نہیں تو پھر وہ جائز نہیں رہتا. بس یہ لڑکی کی طرف کی بات آ گئی تھی. پھر وہی جہیز کی طرف لوٹ آیا. جہاز ابنتہ ثم ادعا، یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ پہلے بہت پہلے یا ابھی بھی کہیں ہوتا ہوگا بہت غربت میں. تو غربت کے معاشرے میں ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک شیروانی ہے کسی کے گھر میں سلی تھی، کسی بڑے مالدار آدمی کے گھر میں، تو اب وہ دلہا بن گیا. پھر محلے میں کوئی اور بارات گئی وہ بھی اسی شیروانی کو پہن گیا، پھر کوئی اور بارات گئی مانگی شیروانی پہن گیا، مانگ مانگ کے پہن کے جاتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو طلبہ جب کہیں مہمان بن کے جاتے تھے تو کمرے میں یا مدرسے میں 2-4 لڑکوں کے پاس اچھے جوتے ہوتے تھے، تو جوتے مانگ کر اور جناب مہمانداری میں چلے گئے، اور کل کو آ کے پھر جوتے واپس کر دیے. تو ایسے جو شیروانی مانگ کے چلے گئے، تو یہ رواج تھا. اسی طرح بچیوں کو جیسے رخصت کیا جانا ہے تو کسی کے گھر میں ایک زیور بنا ہوا ہے، اب لڑکے کی شادی ہوئی اس کی بہو کو وہی پہنا دیا، لڑکی کی شادی ہوئی اسے وہی پہنا کے بھیج دیا، پھر واپس لے لیا، پھر دوسری بچی کی شادی ہوئی اسے پہنا کے بھیج دیا. ہے وہ انہی کا جن کا تھا. تو کبھی یہ سامان جہیز عاریتن دیا جاتا ہے، عاریتن. اور جو بڑے گھرانے ہیں ان میں عاریتن نہیں دیا جاتا، ان میں جتنا زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی، لیکن جو دیا جاتا ہے تملیکن دیا جاتا ہے، لڑکی کو مالک بنا کر دیا جاتا ہے. یہ مصنف مصری ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں دونوں عرف ہیں. کچھ گھرانوں میں عاریتن دیا جاتا ہے، کچھ گھرانوں میں ملکیتن دیا جاتا ہے اس زمانے میں. اب تو میرے خیال سے سب کے یہاں ملکیتن ہی دیا جاتا ہے. لہذا اگر ابا اس سامان کو واپس لینا چاہیں تو دیکھنا پڑے گا عاریتن دیا تھا تو واپس لینا درست ہے، اور تملیکن دیا تھا تو واپس لینا درست نہیں ہے. تو عرف کو دیکھا جائے گا، اگر ان کے خاندان میں عاریتن ہی دیا جاتا ہے تو واپس لینا درست ہے. اور جو لڑکی کو مالک بنا کر دیا جا رہا ہو تھوڑا بہت، اس میں سے لڑکی کو اس پر گواہ بنا لینے چاہیے. اور اگر کسی عرف میں ملکیتن دیا جاتا ہے تو ملکیت پر ہی محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ جب دے رہا ہے جب گواہ بنا لے کہ میں یہ ملکیتن نہیں دے رہا ہوں بلکہ عاریتن دے رہا ہوں. یہ صورت اوپر بیان کی. ایک مدار یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر غریب لوگوں میں ہے جن کے ہاں عاریتن ہی دیا جاتا ہے تو ابا کا قول معتبر ہوگا کہ عاریتن دیا گیا. اور اگر دیا جا اشراف ہیں بڑے لوگ ہیں تو اس صورت میں ان کے ہاں چونکہ تملیکن ہی دیا جاتا ہے، اس لیے اگر ابا یہ کہے کہ میں نے عاریتن دیا تھا تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا. جہاز ابنتہ اپنی بٹیا کو سامان جہیز دیا اور پھر دعویٰ کیا جو اس کو دیا تھا وہ عاریتن دیا تھا. وقالت اور لڑکی یوں کہتی ہے نہیں ابا جی آپ نے تو مجھے مالک بنا کر دیا تھا. او قال الزوج یا لڑکی کا شوہر کہتا ہے ذالک یہی بات، یعنی مالک بنا کر دیا تھا لڑکی کے مرنے کے بعد. شوہر کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ مال ابا کا ہے عاریتن دیا تھا تو اس شوہر کو کچھ ملنا نہیں، اور اگر وہ اس کی بیوی کا ابا کی لڑکی کا ہو گیا تو جب اس میں وراثت جاری ہوگی تو اس کے شوہر کو بھی کچھ ملے گا. لیریث منہ تاکہ اس میں وراثت حاصل کرے. وقال الابا جی اور ابا یا ابا مر گئے تو اس کے ورثہ ابا کے مرنے کے بعد یوں کہتے ہیں
کہ نہیں وہ تو عاریتن دیا تھا. فالمعتمد ان القول للزوج، تو ظاہر حال یہ ہے کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا، ولہا، اور لڑکی کا قول معتبر ہوگا. شوہر بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ لڑکی کو عاریتن نہیں ملکیتن دیا تھا، لڑکی بھی وہی بات کہہ رہی. اذا کان العرف مستمرا، جب عرف یہ جاری ہو کہ ان الاباجی یدفع مثلہ جہازا، کہ اتنا سامان جہیز کے طور پر ابا دیتے ہیں، عاریتن نہیں دیتے. واما ان کان مشترکن، اور اگر عرف مشترک ہو، جیسے مصر اور شام کا عرف مشترک ہے، کچھ گھرانوں میں عاریتن دیتے ہیں، کچھ گھرانوں میں ملکیتن، فالقول للابا جی، تو ابا کا قول معتبر ہوگا. ایک صورت یہ کہ اس خاندان میں مثلا 10 لاکھ تک کا جہیز تو دیتے ہیں ملکیتن، لیکن اس نے دیا ہے 15 لاکھ کا، تو ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ جو ہے وہ عاریتن دیا ہو. کما لو کان اکثر مما یجہز به مثلها، جیسے کہ سامان اس سے زیادہ ہو جس کے مثل جہیز کے طور پر ملکیتن دیا جاتا ہے. والام کالاباجی فی تجہیزها، اور جیسے ابا جو بٹیا کو سامان دیتا ہے ایسے ہی ماں بھی، تو لڑکی کو جہیز دینے میں ماں بھی باپ ہی کی طرح ہے. وَقَذَا وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ، اور ایسے ہی صغیرہ کا ولی، کوئی بھی جو ہے صغیرہ کا ولی ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، وہ اس کو سامان دے رہا ہے. وَاسْتَحْسَنَ فِي النَّهْرِ تَبْعًا لِقَاضِی خاں، اور النہر الفائق میں قاضی خاں کی اتباع کرتے ہوئے اس صورت کو مستحسن قرار دیا ہے کہ ان الاباجی ان کان من الاشراف، کہ ابا اگر اعلیٰ کوالٹی کے خاندانوں میں سے ہیں، لم يقبل قولہ انہ عاریہ، تو اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا کہ وہ سامان عاریتن دیا ہے. اس لیے کہ مالدار اور شریف گھرانوں میں وہ سامان چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو تملیکن دیا جاتا ہے، عاریتن نہیں دیا جاتا. ولو دفعت فی تجہیزها لابنتها اشیاء من امتعة الاب بحضرته وعلمه وكان ساکتا. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جہیز آپ کے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، سامان جہیز ابا نے لا کے دے دیا سب، اور یا امی لے آئی یا ابا لے آئے، چلو لے کے چلے گئے. اب آئی واپس، دوبارہ لڑکی آئی، تیوارہ لڑکی آئی، آتی رہتی ہے. بچی جب گھر سے واپس جانے لگی اپنی سسرال میں، تو گھر میں سے اٹھائے 2 جوڑا کپڑا اس کو دے دیا، گھر میں سے کوئی برتن اٹھایا وہ اس کو دے دیا، گھر میں سے کوئی چادر اٹھائی وہ اس کو دے دی. یا ابا کی جیب میں سے پیسے نکالے، اور پیسے یعنی شوہر کی جیب میں سے پیسے نکال کر بیوی نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی سامان خرید کے دے دیا. ابا کو معلوم بھی ہے، ابا خاموش بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ بیوی نے جو ہے شوہر کی جیب سے پیسے چوری کر لیے. چوری نہیں، اتنی اجازت ہے اس کو کہ اس سامان خرید کے اپنی بیٹی کو دیتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بیوی کو مورد الزام قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں ایک صورت ہے، صبح رجسٹری کرانی تھی ایک پلاٹ کی، اور جناب 10 لاکھ روپے لا کے رکھے تھے گھر میں، اور صبح کو رجسٹری کے ٹائم سے پہلے لڑکی جانے لگی، اس نے 10 لاکھ اٹھا کے بیٹی کو دے دیے. تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ عرفاً ابا کی طرف سے اجازت دی. ابا کی طرف سے جتنے مال کی اجازت ہوتی ہے یا جتنے پیسے خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے بیوی کو شوہر کی طرف سے، اتنے کو شوہر سے پوچھے بغیر خرچ کر لے اپنے پر، اپنے بچوں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ خرچ کرے گی تو یہ حرج ہے، یہ غلط ہے. وَلَوْ دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِابْنَتِهَا أَشْيَاءَ، اور اگر اپنی بیٹی کے سامان جہیز میں کچھ دے دیا، من امتعات الاب، اس بٹیا کے ابا کے سامان میں سے، بحضرت ہی، جب کہ وہ ابا وہاں موجود بھی ہے، وہ علم ہی، اصل تو یہ ہے کہ اسے معلوم بھی ہے، وکان ساکتن، اور وہ خاموش ہے، وہ زفت الی الزوج، اور وہ شوہر کے گھر رخصت کر دی گئی، فلیس للابا، تو ابا کے لیے جائز نہیں، ان یسترد ذلک من ابنتہ، کہ اس سے اپنی بیٹی سے واپس لے. ابا نے دیا یا ابا کی بیوی نے دیا یعنی امی نے دیا، وہ کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی بات ہے.
ली जरायान العرف भी, इसलिए कि इसका उर्फ जारी है। वकदा लो अनफकतिल उम्मु फी जहाजिहा, और यही सूरत है जब माँ ने उसके सामान जहेज के तौर पर खर्च कर दिया हो। कितना? माँ हुआ मोहतादुन, जिस जो उर्फ में है, जिसकी आदत है, जिसका उर्फ है। वल अब उर्फ से ज्यादा 10 लाख रुपए लग के रखे थे रजिस्ट्री के लिए, उठा के उसको दे दिए, वो गलत है, वो उर्फ नहीं। वल अबू साकितुन, और अब्बा खामोश हैं, तो ला तज़मनुल उम्मु, ये कल अब्बा यूं नहीं कहेंगे अपनी बीवी को, बच्ची की माँ को, ये जनाब तू वो पैसे वापस कर, तो उसको जामिन नहीं बनाया जाएगा। वहुमा मिनल मसाइल सबई वसलातीन, ये उन 37 मसलों में से है। बल तमानी वल अरबईन, बल्कि 48 मसलों में से है, जो जवाहिरुल जवाहिर में है। अल्लती अस्सुकूत फीहा का नुत्की, जहां सुकूत नुत्क के दर्जे में होता है। पहली सूरत भी जब कोई सामान उठा के दे दिया, और दूसरी सूरत भी जब कुछ पैसे खर्च कर दिए, दोनों सूरतों में अब्बा की खामोशी को उनकी रजामंदी करार दिया जाएगा। बहुत सी शक्लें हैं इसकी के जहां खामोशी रजामंदी की दलील बनती है, उनमें से ये शक्लें भी हैं। लौजुफत इलैहि बिला जहाजिन यलीकु बिही फलहु मुतालबतुल अबी बिन नक़दी क़िनिया ज़ादा फिल बहरी अनिल मुब्तगा इल्ला इज़ा सकत तवीलन फला खुसूमत लहू लाकिन फिन नहरी अनिल बज़्ज़ाज़ियत या सहीह अन्नहु ला यरजिउ अलल अबी बिशैइन लिअन्नल माल फिन निकाह गैरु मक़सूदिन। ये कहते हैं कि जनाब आपकी शादी हुई, आफ्ताब की शादी हुई, और लड़की के अब्बा ने कुछ भी नहीं दिया, तो सामान्य जहेज तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। बेटी थी या दुश्मन थी उसकी? भाई कोई भी घर पे आता है और घर से जब रुखसत होने लगता है, तो घरों का उर्फ है कि जब कोई आया था रुखसत होने लगा तो उसको मुसाफा करते हुए कुछ दे देते हैं। ये तहादउ तहाब्बु, खुश दिली रहे, कभी आपने हमें कुछ दे दिया, कभी हमने आपको कुछ दे दिया, इससे तबीयतें एक दूसरे की तरफ रागिब और माइल रहती हैं। और यही मकसूद है कि मुआशरे में एक की तबीयत दूसरे की तरफ रागिब व माइल रहे। तो उसको कुछ देते हैं। बच्ची कोई आ गया, बच्चा कोई आ गया, तो उसको कुछ 150 रुपए दे देते हैं। ये तरीका, जनाब बेटी जा रही है घर से, उसको भी कुछ नहीं दिया। तो ये कहते हैं सामान्य जहेज आफ्ताब को किसी ने दिया ही नहीं। तो फिर आफ्ताब एक दो दिन तो जरा सा बीवी लानी थी और बीवी रखनी थी, कोई बात नहीं, खामोश रहा। अगले दिन पहुंच ले वहां पर, 2-4 दिन के बाद पहुंच ले वहां पर, कि भाई तुम्हें इस मौके पर तुम्हारी जो कैफियत और कंडीशन है, तकरीबन तकरीबन 3 लाख रुपए का जहेज देना चाहिए था, तो तुमने नहीं दिया, लाओ कैश पैसे दे दो। उसको कहते हैं लौजुफत इलैहि बिला जहाजिन, अगर बगैर जहेज के रुखसत कर दी गई, यलीकु बिही, जो उस घराने की शायान शान था, फलहु मुतालबतुल अब, तो उसके लिए जायज ए आफ्ताब के लिए कि वो लड़की के अब्बा से नकद का मुतालबा करे। भाई ये तो सामान जहेज खरीद के दो, वरना कैश दो, बकरा बिक रहा है मार्केट में, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मांगना, जहेज मांगना या जहेज मांगने का उर्फ बना देना, ये ऐसा है जैसे शोहर इंतहाई दर्जे की हरकत कर रहा है। बीवी रखनी है, खर्चा उसके ऊपर करना है, इसका नाम शोहर है, और ये खुद बीवी से खर्च और उनके घर से खर्च कराना चाहता है, खुद खर्च से राह फरार इख्तियार करना चाहता है। तो इसे चाहिए कि शादी करने से पहले बीवी के कंगन अपने हाथ में डाल ले। इसमें मर्दानगी है ही नहीं। मर्द तो वो है जो खुद खर्च करने का इरादा रखता हो, खुद कमाए, खुद खर्च करे, तो उसको उसको मर्द कहते हैं। औरत वो है जो खर्च अपने ऊपर दूसरे से कराए, मर्द वो है जो दूसरे के ऊपर खर्च करे। तो ये शक्ल दूसरी है असल में। ये जो कह रहे हैं कि नकद का मुतालबा करे, ये शक्ल भी शरीफों वाली एक शक्ल है। क्या शक्ल है? आफ्ताब ने देखा एक लड़के, एक घर में बड़ी खूबसूरत बच्ची है, मगर इंतहाई दर्जे गरीब है, फकीर है, 2 पैसे वो शादी में खर्च नहीं कर सकते। तो आफ्ताब को तो लड़की पसंद आ गई, शादी तो वहीं करेगा। उनको पैगाम निकाह दिया, तो वो कहते हैं जी आप कैसे यहाँ निकाह करेंगे?
شادی کیسے کریں گے, ہم تو غریب آدمی ہے. تو اب یہ بارات میں ساتھیوں کو لے کر جائے گا, رشتہ داروں کو لے کر جائے گا, یا وہ ان کے گھر آئیں گے یا یہ ان کے گھر جائیں گے, تو بیلنس اچھا نہیں لگنے کا. آفتاب تو پھیکم پھاک شخصیت ہے, کروڑ پتی پارٹی ہے, تو ایس صورت میں اس کے گھر والے, اس کے دوست احباب اس کو آر دلائیں گے, کیسے لوگوں میں گرے پڑوں میں شادی کر لی تو نے. تو ان کو, اس کے سسرالیوں کو کوئی گرے پڑے نہ سمجھے. اس نے کیا کیا, وہ تو خرچ کر نہیں سکتے, اس نے جا کے اس خسر سے بات کی اور یوں کہا کہ دیکھو میرے ساتھ 2 4 6 مہمان آئیں گے, ان کے کھانے پینے کا نظم کر دینا, یہ پکڑو 25,000 روپے, بیٹھنے اٹھنے کا کھانے پینے کا اچھا نظم کر دینا تاکہ انہیں تم گھٹیا لوگ نہ لگو. اور جناب یہ لو مطلب اتنے لاکھ روپے, اس کا تھوڑا بہت سامان جہیز فلا فلا بنا کے دے دینا. 3 لاکھ روپے انہیں دے آئے تاکہ وہ کھانے پینے کا, رہن سہن کا اور جہیز کا انتظام کر لے. اب وہ ابا تھا لڑکی کا ہوشیار, 1 لاکھ روپے خرچ کر دیے, 2 لاکھ روپے بچا لیے. تو وہ 2 لاکھ روپے جو ہے وہ کیوں رکھ لیے اس نے, وہ تو اس کو دینے تھے, وہ آفتاب کو دیے نہیں. فلہ مطالبۃ الاب, تو اس کے لیے اس لڑکی کے ابا سے ان 2 لاکھ کا مطالبہ کرنا جائز ہے. زیادہ فی البحر عن المبتغى الا اذا سکت طویلا, اور بہت مدت تک اگر آفتاب نے وہ پیسے مانگے نہیں, تو اس کے معنی یہ ہے اس نے وہ تبرع کر دیے کہ جو خرچ ہو جائے وہ خرچ ہو جائے اور جو بچ جائے وہ تمہارے. فلا خصومت له, تو اب اس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے واپس دے. لیکن فی النہر عن البزازیہ, لیکن النہر الفائق میں بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے الصحیح انہ لا یرجع علی الاب بشیء, یہ فی نفسی عام بات ہے کہ ابا سے کچھ رجوع نہیں کرے گا. لأن المال فی النکاح غیر مقصود, اس لیے کہ نکاح میں مال مقصود نہیں ہے. عام حالت میں جب کہ آفتاب نے نہ دیے ہوں تو ابا سے کچھ نہیں مانگے گا. اور خاص حالت کا بھی اگر اس کو تذکرہ سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو دے دیا لے لیا, وہ مقصود تھا نہیں, عزت بچاؤ تحریک تھی تو وہ چل گئی, بس ختم ہو گئی, تمہارے طرف رہ گئے یا ان کی طرف رہ گئے, بات ختم. نکاح ذمی او مستامن ذمیتا او حربی حربیتا ثمتا بمیتۃ او بلا مہر. یوں کہتے ہیں ذمی نے یا مستامن نے, ذمی وہ جو عہد ذمہ لے کر برابر دارالاسلام میں رہتا ہے, مستامن وہ جو ابھی پاسپورٹ لے کر دارالاسلام میں آیا ہے عارضی طور پر, مستقل رہتا ہے تو ذمی ہے, عارضی طور پر آیا ہے تو مستامن ہے. یا حربی نے حربیہ سے, کسی نے کسی سے شادی کی غیر مسلموں نے, ثمتا وہیں پر شادی کر لی دارالحرب میں, یا دارالاسلام میں جو ہے یہ رہتے ہیں انہوں نے شادی کی, اور مہر کیا متعین کیا, مردار جانور کوئی, یا مہر متعین ہی نہیں کیا, بین سکت عنہ بالکل اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا, او نفیاہ یا انکار کر دیا. والحال ان ذا جائز عندهم, حال یہ ہے کہ یہ صورت ان کے دھرم میں جائز ہے, درست ہے. فوطئت او طلقت قبلہ, اب اس سے وطی ہو گئی یا طلاق قبل الوطی ہو گئی, او مات عنہا یا بیوی کو چھوڑ کر شوہر مر گیا, تو بہر صورت فلا مہر لہا, اسے کوئی مہر نہیں ملے گا. تو بھی صورت ان کے دھرم میں جائز ہو, ان کو دھرم کی آزادی دی جائے گی اس حد تک کہ اس آزادی کا کوئی منفی بڑا نقصان, منفی اثر دوسروں پر نہ پڑتا ہو. تو دھرم کی آزادی ہر دھرم والے کو دی جائے گی. ولو اسلم او ترافع الینا, چاہے وہ دونوں مسلمان ہو جائیں یا وہ مقدمہ ہمارے پاس لے کر آئیں. لأننا امرنا بترکہم وما یدینون, اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا جس دھرم پر وہ ہیں, جو اسی میں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. وتثبت بقیۃ الاحکام, اور باقی احکام ان کے حق میں بھی ثابت ہوں گے, ایسے ہی جیسے نکاح, جیسے وطی کا جائز ہو جانا, نفقے کا درست لازم ہو جانا, طلاق کا واقع ہونا, اس کے علاوہ عدت, نسب, خیار بلوغ, وراثت, نکاح صحیح میں مطلقہ ثلاثہ کا حرام ہونا, اور محارم کے نکاح کا ناجائز ہونا, یہ تمام چیزیں اگر ان کے دھرم میں ہیں تو ان کے دھرم میں یہ ثابت ہوں گی, اور اگر ان کے دھرم میں نہیں ہے تو ثابت نہیں ہوں گی.